السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکی گلے پڑ گئی، نیکی گلے پڑ گئی۔ خان علی یوٹیوبر جو کہ ویلے لوگ کے نام سے ویلے لوگ تو ویلے لوگ کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہوا اس نے، تو نیکی گلے پڑ گئی۔ اس نے پرینک کیا عورتوں لڑکیوں کے ساتھ زبردستی دوپٹہ پہنانے کا، وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے کچھ دن پہلے۔ تو آج میں نے دیکھا ہے اس کو پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور دفعہ لگا کے حوالات میں بند کیا ہے۔ اس کا انٹرویو دیکھا۔ نیکی گلے پڑ گئی۔ بعض اوقات نیکی گلے کیوں پڑتی ہے؟ اس لیے پڑتی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، ذلک اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی ایک چھوٹا سا یوٹیوبر ہوں اور میں اس کے خلاف نہیں بنا رہا، لیکن اپنی اصلاح کے لیے کہ میں بھی کہیں ایسی نصیحت نہ کر بیٹھوں کہ جس سے لوگوں کو آگ لگ جائے اور پھر جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ تو اسی لیے میں نے عبرت بھی سیکھی اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال فرمایا۔ قیامت تک کے لیے اگرچہ ہم ایک حدیث کو لے کر ہم چلیں تو ہمارا جو ہے دنیا و آخرت سدھر سکتی ہے۔ من رأى منکرا، جو شخص دیکھے برے کام کو فإن لم یستطع، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، اور اگر استطاعت طاقت رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، برائی کو دیکھا ہے۔ اگر یہ طاقت نہیں رکھتا بلسانہ، ہی زبان سے روکے، آسان طریقے سے۔ قرآن پاک میں ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ مناظرہ اور مجادلہ کرو تو وہ بھی آسان طریقے سے، دوسرے کی عزت کا خیال کرتے ہوئے، تو زبان سے روکے۔ اگر یہ طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں برا جانے۔ سب سے کم درجے کا ایمان تیسری جگہ پہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کو قبول ہے۔ تو ہم چلے تھے دوسروں کی بیٹیوں کو دوپٹے اوڑھنے، آج ہماری چادر جو ہے نیچے اتار دی گئی۔ تو نیکی، ایسی نیکی جس سے خود انسان ذلیل ہو جائے، ایسی نیکی سے اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اپنے گھر میں بھی اگر آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف العمر ہو چکے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ذالک اضعف الایمان، دل میں برا جانے اور اس کی تائید نہ کریں۔ تو پھر ہم چلے دوسروں کو نصیحت کرنے۔ آج ہماری جو ہے چادر اتار دی گئی، تو پھر ایسی نیکی جو ہے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 کیٹیگریز بیان فرمائی ہیں۔ میں نے علماء سے سیکھا ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ میں فتوی بازی کرتا ہوں، میں ایک گناہگار شخص ہوں، ایک عام شخص ہوں،
اور میں گناہگار شخص ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ صرف جو بات علماء کا رد عمل جو آئے گا سر آنکھوں پر، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے جو سمجھ آئی میں وہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ عوام الناس کو بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسی نیکی کرنا کہ جو طاقت بھی نہیں رکھتے، الٹا لوگوں کو دشمن بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ تو خان علی صاحب مان بھی نہیں رہے تھے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میری اچھی بات نہیں دکھائی جا رہی، اور جو منفی ہے کہ جی لڑکیوں کو پرینک کرتا ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا کام میں نے ولاگ بنایا کہ لوگوں کے کئی گھر جو ہیں میری وجہ سے چل رہے ہیں، یوٹیوب سے کماتا ہوں، جو ارننگ ہوتی ہے وہ ان پہ خرچ کرتا ہوں، وہ چیز نہیں دکھاتے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو سفید کپڑا ہوتا ہے اس پہ کالا تل جو ہے بڑی جلدی نظر آتا ہے، بچے کو بھی نظر آتا ہے۔ سفید کپڑے پہ کالی مکھی بیٹھ جائے دور سے نظر آتی ہے، کپڑے کا ذکر نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یار یہ سفید کپڑا ہے، اس پہ کالا تل ہے۔ بسا اوقات کالا تل جو ہے اچھا لگتا ہے، بلکہ خود لگایا جاتا ہے۔ ایک تل جب لگ جائے تو ایک تل جو ہے وہ عجیب سا ہوتا ہے کہ ایک تل جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے نہیں، یہ کالا تل جو ہے یہ چھینٹا، گندگی کا چھینٹا ہے، یہ اچھائی کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ کالا تل جو ہے وہ جگہ ہوتی ہے، وہ بچوں کو گال پہ لگاتے ہیں یا ہونٹ پہ لگاتے ہیں، جگہ ہوتی ہے۔ اگر پیٹھ پہ لگ جائے یا ماتھے پہ لگ جائے، سر پہ لگ جائے یا گردن پہ لگ جائے یا ناک پہ لگ جائے، یہ جگہ نہیں ہے تل لگانے کی، تو وہاں تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں نیکی وہ کرنی چاہیے جو نیکی ہمارے گلے نہ پڑے۔ اللہ پاک ہمیں پہلے اپنے گھر سے دین شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث قرآن پاک ہے نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم لوگوں کو کہتے ہو خود تم کیوں نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ہم جو کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، اور جو خود کرتے ہیں وہ دوسروں کو کہنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خان علی صاحب، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ کی نیت کو تو اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے، لوگ نیت کو نہیں جانتے، لوگ تو ظاہر پہ جاتے ہیں، لوگ ظاہر بات کو دیکھتے ہیں کہ ظاہراً کیا چیز ہے، دل کو تو اللہ جانتا ہے، دل کو کس نے کھول کے دیکھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی نیتوں پہ فیصلے فرماتے ہیں، لیکن مخلوقات جو ہے وہ ظاہراً پہ فیصلے فرماتے ہیں۔ آپ کی جو زبان سے، آپ کے یہ جسم، باڈی لینگویج، اس سے جو ظاہر ہوتا ہے، عوام الناس اور لوگ، قانون آپ کے بیہیویئر سے جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دل کو بھی صاف کرنا چاہیے اور ظاہر اور باطن دونوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے معاملہ اچھا فرمائے، اور میرا ایمان ہے اللہ کی طرف سے اگر آپ اچھی نیت سے کام کیا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ یہ کچھ دن کی جیل ہے، جیل کچھ دن کی ہے، پھر آپ باہر آئیں گے، سب سے بڑے مجاہد ہوں گے آپ۔ تو اسی لیے یہ کام حکومت کا ہے، دوپٹہ دلا سکتی ہے حکومت، جو ہے چوکوں پہ، چوراہوں پہ، بازاروں میں پولیس کھڑی کرے، جس کا دوپٹہ نہ ہو اس کو پکڑیں، اس کو تھانے لے آئیں،
یا پھر وارننگ دے دیں، آئندہ بازار نظر آئی تو پھر آپ سے جو ہوگا سلوک ہم کریں گے۔ تو کیونکہ حکومت جو ہے طاقت بھی رکھتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ جیسے سعودی عربیہ میں قانون ہے کہ گاڑیوں کا، انسانوں کا، جیسے چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو اور زنا کرے اس کو سنسار کرو، اور جو شادی شدہ کرے اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو اس کی نوعیت کے مطابق جو ہے وہ سزائیں ہیں، اسلام نے جو دی ہیں وہاں قانون ہے، کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا، کوئی کسی کو گالی نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ پاک ہمیں دین کے مطابق دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے دین پھیلائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے خان علی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں بے حد افسوس کر رہا ہوں کہ اگرچہ یہ کسی سے مشورہ کر لیتا، کسی علم اور دین پڑھنے والے سے، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم انوکھا کریں، پھر انوکھا کرنے کے بعد پھر ہم انوکھے بن کے رہ جائیں گے تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ انوکھا تو ہمیں بھی کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن ہم ایسے جو حالات ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ پاک اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے ان کا عزت نفس مجروح ہونے سے ہم بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ خان علی صاحب ویلے لوگ، آپ ویلے تو تھے ہی، اب حوالات میں گزاریں گے یہی سوچیں کہ یا باری تعالیٰ میں دل سے اچھا تھا، میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ میرا فیصلہ اچھا فرمائیں۔ آئندہ ایسی حرکتوں سے میں باز آؤں گا، اور پھر سے جو بھی میں کام کروں گا، اب جو ہے غریبوں کی مدد والا جو آپ نے چینل بنایا ہے اسی پہ کام کریں، پرینک چھوڑیں۔ تو اسی لیے انہی الفاظوں پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک خان علی ویلے لوگ یوٹیوبر کی مشکلیں آسان فرمائے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اللہ پاک ان کو جلد سے جلد جو ہے رہائی عطا فرمائے، اور اپنے گھر میں دوبارہ رہنے کی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نور اللہ مرکزہ کا بھی واقعہ ہے، اور مولانا عبداللہ بہاولپوری اہل حدیث ہیں، عالم ہیں، وہ کسی بنا پہ، مسلکی تعصب کی بنا پہ ان کو تکلیفیں اٹھانے والا وہ پکڑا گیا۔ تو جب وہ پکڑا گیا ان کے معتقدین نے اس کو جیل بھجوا دیا، تو رات کو گھر جاتے، وہاں سے پیسے اٹھاتے، اس کے گھر جاتے کہ اس کے بچوں کا کیا قصور ہے۔ یہ بےغیرتی تو اس نے کی ہے، لیکن اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کمال ظرف ہے یار، ہم ان کا نام لیتے ہیں غراچیں پھاڑ پھاڑ کر، ان کا نام لیتے ہیں، لیکن عمل کے لیے ہمیں موت پڑتی ہے۔ اللہ کرے موت ہوئے ہیں۔ مولانا عبداللہ پروفیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے ہوئے ہمیں موت کیوں نہیں پڑتی؟ ہم ان کو جب ماننے والے، جاننے والے، ان کے معتقدین ہیں، تو پھر ان کی سیرت، ان کے افعال، ان کے جو کردار ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو ہم فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر جب راشن دینے گئے تو پوچھا گیا کہ آپ کے معتقدین نے اس کو جیل کرائی، پھر آپ ہی آتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، کہا کہ
قصور اس کا تھا، اس کے بچوں کا نہیں، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ جب جیل سے آیا گالی گلوچ کرنے لگا، اس کی بیوی نے اس کے منہ پہ تماچا مارا، کہا کہ نمک حرام، 1 مہینہ 2 مہینے جتنی بھی جیل کاٹی ہے، اتنا عرصہ جو رہا ہے، خرچہ مولانا عبداللہ پروفیسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے۔ پاؤں میں گر گیا، کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ تو یہ چیزیں ہیں ہمارے اکابرین کی۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو دعائیہ کلمات تو دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک خان علی کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ پاک آگے ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔